بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس مجلس کا یا اس تربیتی اجتماع کے اس پہلے سیشن کا آغاز کرنے کے لیے یعنی یہاں سے پروگرام کی شروعات کرنے کے لیے جمعیت اور جماعت کی بہت ہی زیادہ بزرگ شخصیت اور ہم سب کے مربی فضیلت الشیخ قاری نجم الحسن فیضی حفظہ اللہ مجلس میں تشریف فرما ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ میں ان سے گزارش کروں گا بصد ادب اور احترام کہ آپ تشریف لائیں اور قرآن کریم کی چند آیات کی تلاوت اور اس کی نصیحت کے ذریعے سے اس مجلس کے پہلے سیشن کا آغاز فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیراً وبارک فیکم ونفع بکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا۔ يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ علماء کرام میرے بڑی ہی معزز، یہ ہمارے نوجوان علماء جو امام ہیں، خطیب ہیں، ماشاءاللہ اپنی مساجد کے مفتی صاحب ہیں، قابل تعریف ہے الحمدللہ۔ اس مجالس کے مقابلے میں بڑی بابرکت مجلس ہے جہاں علم حدیث کے پروانے لوگ موجود ہوں۔ اس سے عمدہ مجلس کوئی مجلس نہیں ہو سکتی۔ میں کیا کہوں، میری بڑی تمنا تھی کہ یہ جو مساجد کے اندر ہمارے ائمہ ہیں وہ نماز پڑھاتے ہیں بڑے بڑے عجیب انداز میں۔ کچھ لوگ امام حرم سدیس کے نقل اتارتے ہیں۔ میں ایسے اپنے بچوں سے کہتا ہوں، نوجوانوں سے، نبی کی سنت کو لازم پکڑا کرو، سدیس کی سنت نہیں۔ اگر ان سے قرآن میں کوئی کہیں غلطی ہو گئی جو ہمارے پڑھے لکھے نوجوان جانتے ہوں گے، لوگ جب سورہ فاتحہ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین اتنا کھینچتے ہیں، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ کھینچتے ہیں کہ نہیں؟ عالمین ان کی نقالی کرتے ہیں، اور جتنے الف اس کو نہیں کھینچیں گے، صرف الحمدللہ رب العالمین کا الف کھینچتے ہیں۔ یہ بہت ہی بڑا عیب ہے، بہت بڑا عیب ہے۔ تو میرا مقصد ہے کہ آج میں اپنے بچوں کو دو چار آیت ذرا ترتیل میں سناؤں گا، لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ مجھ کو کھانسی ہے، 3-4 دن پہلے سے میری آواز ساتھ نہیں۔ میں اپنے بچوں کو سناتا جتنے بیٹھے ہمارے علماء، بچے یعنی ہمارے علماء جو بیٹھے ہیں، تاکہ ایک ذوق پیدا ہو قرآن، ایک ذوق پیدا ہو قرآن پڑھنے۔ ابھی ہمارا کوئی بچہ قرآن پڑھ رہا تو کہاں ذرا اس کو آپ بلائیے گا ابھی بعد میں۔ ہمارے بچوں کے اندر صرف آواز نہیں بلکہ تجوید کا اور شان پائی جانی چاہیے کہ دوسرے لوگ سن کر کے اس سے کچھ سیکھنے کے لیے کوشش کریں۔ تو اپنے عزیزوں سے یہی کہوں گا کہ قرآن پر بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ہم کو اور آپ کو مخلوق میں سب سے بہترین بنایا ہے، اور رب کائنات نے دین میں سب سے مضبوط دین دیا ہے۔ تو ایسی حالت کے اندر ہم لوگوں کو ایک بہترین انسان بن کے رہنا چاہیے۔ اچھا، ایک نصیحت کے طور پر اسی مناسبت سے ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں پڑھی تھیں۔ دیکھیے، ابھی بھی کچھ بات ہو رہی تھی، ہم میں آج ایک کمزوری ہے۔ کمزوری کیا ہے؟
ہم اپنا اثر دوسروں پر تو نہیں ڈال سکتے، افسوس ہے کہ عوام کا اثر ہم قبول کر لیتے ہیں۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ میرے عزیزو، اللہ نے تم کو دولت دی ہے، وہ دولت دی ہے کہ اگر وہ دولت تو تم عمل کرو، اختیار کر لو، لوگ تم سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ ہمارے نوجوانوں سے، ہم سے، آپ سے ان کو بہت کچھ مل جائے گا۔ تو آج دوسروں کا اثر قبول کرنے کے بجائے ہم لوگوں کو عمل کرنا چاہیے، اخلاقی طور پر، عملی طور پر ہمارے اندر مضبوطی ہونی چاہیے۔ اپنا اثر لوگوں پر ڈالو۔ ہمارا اثر لوگ کیسے قبول کریں گے؟ ہماری آواز سن کر کے، ہماری زبان دیکھ کر کے، ہمارا عمل دیکھ کر کے۔ اچھا عمل کرو، ہمارے پاس اللہ نے علم دیا ہے، اس علم کی قدر کرو۔ ایسا قیمتی علم ہے جس کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ دین ایسا علم ہے کہ دین سیکھنے سکھانے والا کبھی بھوکا نہیں رہ سکتا، اللہ اس کو رزق دیتا ہے، اللہ اس کے رزق میں بڑھوتی کرتا ہے۔ آپ پاس تو قیمتی سرمایہ ہے۔ سب سے مضبوط ہماری یہ جماعت ہے، الحمدللہ سب سے مضبوط ہماری یہ جماعت ہے۔ کیوں؟ اللہ نے سب سے قیمتی سرمایہ ہم کو اور آپ کو دیا ہے۔ میں یوں کہوں کیونکہ آج ہمارے اندر جس چیز کی کمی ہے، سنت ہم لوگ بہت کہتے ہیں، لیکن ابھی پھر ہمارے علماء اختلاف کر لیں گے۔ آج ہمارے ہاں سنت پر عمل بہت کم ہے، بہت کم۔ میں کہتا ہوں ہمارے اندر سنت پر عمل ہونا چاہیے۔ داڑھی کٹانا فیشن ہے، اور بدنصیبی ہماری یہ ہے کہ داڑھی کٹانے والے کو ہم لوگ اتنے بغیرت ہے، مصلی پر کھڑا کر دیں گے۔ حرام ہے کہ نہیں داڑھی کٹانا؟ بولو زور سے، حرام ہے۔ کیسے ہم لوگ ایک داڑھی کٹانے، ہمارے مولانا کتاب چھپوائی ہے، شیخ بیٹھے ہیں، حرمت کا ہے، لیکن آج عام طور پر لوگ داڑھی کٹا رہے ہیں۔ تقریر کرنے کے لیے ہم ان کو بلا لیتے ہیں۔ مت بلاؤ ایسے لوگوں کو، دوسروں پر غلط اثر پڑتا ہے۔ داڑھی کٹانے والے کو ہم ممبر پر کھڑا کر دیجیے، بالکل مت جانے دو ایسے لوگوں کو۔ ہماری یہ حدیث کی تنظیم ہے، ہماری جماعت ہے، ہمارے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے، ہمارا سرمایہ وہی ہے۔ تو ہمارے سارے بچوں، نوجوانوں کے اندر عملی طور پر میرے عزیز وہی سرمایہ ہونا چاہیے۔ جو نبی کی حدیث ہے ہمارا عمل ہے، رب کا فرمان ہے ہمارا عمل ہے۔ لیکن افسوس آج اس چیز کی ہمارے ہاں بڑی کمی۔ ہمارے سب لوگ جانتے ہیں، کوئی اس میں بچہ نہیں ہے۔ شادی بیاہ تقریب میں دیکھ لو کتنا خرافات ہوتا ہے۔ کوئی بولنے کے لیے جاتا ہے؟ نہیں بولتا، کوئی نہیں بولتا۔ ہم لوگ جاتے آرام سے دعوت کھا کے شکریہ ادا کر کے چلے جاتے ہیں۔ کہو تمہاری شان ہے، تمہارے علاوہ اس روئے زمین پر کوئی ایسی جماعت ہے ہی نہیں ہے جو صحیح دین بتا سکے لوگوں کو، جو صحیح بات لوگوں کو بتا سکے۔ یہی الحدیث جماعت ہے۔ تو ہم لوگ اپنے عمل سے بھی، اپنی زبان سے بھی لوگوں کو تبلیغ کریں، لوگوں کو دعوت دیں۔ کہیں رہو میرے عزیزوں، میں تو یہ کہوں گا کیونکہ امانت ہے، غلط کو غلط کہو۔ اور ایک چیز کہ ہمارے یہاں بہت کمی ہے، ولا اور برا۔ آپ لوگ نہیں سوچتے ہوں گے، ولا اور برا ہمارے دین کے اندر ایک بہت اہم چیز ہے۔ کس سے دوستی کریں، کس سے رشتہ رابطہ رکھیں اور کس سے نہ رکھیں۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ لیکن افسوس آج ہماری جماعت میں نہیں۔ پیدا کرو اپنے اندر۔ ہمارے علماء کتنی بھی مخالفت کریں، نہیں غلط ہے غلط کہو، اس کو جو صحیح ہے صحیح کہو، کسی پر پرواہ مت کرو۔ جو غلط ہے غلط کہو، جو صحیح اس کو صحیح کہو۔ دونوں مظاہرت رہی۔ واللہ مجھ کو اس کی بات یہ، ایک نابینا ہمارے یہاں تھا، بھیک مانگتا تھا بہار کا، وہ لوگوں کو تبلیغ کرتا تھا۔ کیا کہیں، درنگی ایسے روڈ پر درنگی چھوڑ کر ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ اس کا ایمان دیکھو۔ ہم لوگ سب میں مل جاتے ہیں، او ناراض نہ، او ناراض ہو، سیٹھ نہ، پرواہ مت کرو، اللہ ناراض نہ ہو بس ہم سے۔ ہمارے علماء کا عمل ہونا چاہیے، ہمارے علماء کے اعتبار ہونا چاہیے۔ دیکھو لوگ ہمارے اس طرح مائل ہوتے ہیں کہ نہیں، لیکن افسوس جیسے میں نے کہا آج کسی کو ہم کچھ دے نہیں سکتے، لوگوں سے ہم لے لیتے ہیں۔ تو عزیزو اب یہ وقت ہے، آج اپنے جماعت کے اندر سنت سے لوگ بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں ہمارے علماء کوئی چیز پسند نہیں آئے گی، پرواہ نہیں، میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں، تجربہ کر لو۔ کھانے سے لے کر کے سو کر گھٹنے تک سنت کہیں دکھائی نہیں دیتی آج۔ کیوں؟ ہم عمل کریں، عمل کر کے بتائیں لوگوں کو، تاکہ لوگ اپنی اولاد کو تعلیم سے تربیت دیں۔ ہم سی لوگوں کو سکھائیں،
تو یہ چند باتیں ہمیں محبت میں کہیے، دشمنی میں نہیں، اس امید پر کہ جو ہمارا سرٹیفکیٹ ہے اہل حدیث کا، ہم زبان سے کہتے ہیں، ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سے ہر ایک کو پوری زندگی نبی علیہ السلام سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارا کھانا سنت پر ہو، ہمارا سونا سنت پر ہو، ہمارا لین دین اللہ سنت کے مطابق تو بنا دے۔ یا اللہ ہماری زندگی اس میں گزر جائے، اسی پر تو راضی رہے گا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔